عملیات اینڈ کوڈس میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کیا کرو۔ مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا ہے اس کا راز افشاں نہ کرو۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جن کا زاہد اچھا نہ ہو اس سے بھی نہ ملا کرو۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت پھر ملاؤ۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ موڑ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کریں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روب میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کوڈس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ محترم ناظرین اکرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین اکرام، کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے۔ اگر علم کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے تو کبھی بھی وہ دل میں گھر نہیں کرتا۔ سب سے سلام کہو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دیا کرو۔ بے وقوفوں کے ساتھ ہرگز بے تکلف نہ بنو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ یاد رکھنا ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا ہو۔ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔
پھر اس انسان کا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ ناظرین کرام، طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سننے میں سمجھنے میں کمی ہو تو معذرت کرتا ہوں۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت ہو تو محترم ناظرین کرام، اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ خود کو برا کہنے کی اہمیت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ اپنے تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غم زدہ نہ ہونا، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے، اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے، جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ داری ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دھوکہ ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ وقت کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ خوش قسمتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جڑے نقصانات کو
نظر انداز کر دیتا ہے، بعد میں ان مسائل سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو اکساتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب وہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہادر لوگ مشکلات سے متاثر نہیں ہوتے اور وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ بار بار اچھا کرنے سے انسان اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی قسمت مہربان ہو جائے اور موقع ملے تو کبھی دیر نہ کریں۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ پیش آئیں۔ کچھ لوگ مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں، اور کچھ لوگ مدد مانگنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے پر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے: جب انسان کامیاب نہیں ہوتا یا اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ محترم، جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا راز فاش نہ کرے تو اپنا راز کسی کو بھی نہ بتائیں۔ محترم ناظرین، عملیات اینڈ کوڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور آپ کے پیارے لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کریں۔ محترم ناظرین کرام، یہ جتنی باتیں ہیں ہم نے ایک آپ کے سامنے اس لیے شیئر کی ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں، اپنی دکھ بھری زندگی سے نکل کر اچھائی کی طرف چل پڑیں۔ تو محترم ناظرین کرام، کامیابی کیسے ہوگی؟ کامیابی کو ممکن کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، بیماروں کی عیادت کریں، یتیموں کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھیں، خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے۔